ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، یہ ڈیرا جو 35 سال سے مسلم لیگ نون کا تھا، اب آرمی پہ تنقید کی وجہ سے، اس ملک پہ تنقید کی وجہ سے، اس ملک کے اداروں کی تنقید کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا، عمران خان کو جوائن کیا۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت سی قربانیاں دی، بہت سا وقت گزارا، 35 سال گزارے، اور یہ ڈیرے پہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کی تختی لگی رہی، لیکن اب ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے یہاں بینر لگ چکے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ بتائیں، یہ ڈیرے پہ ہمیشہ 35 سال سے مسلم لیگ نون کی تختی لگی رہی ہے، یہاں آپ نے ان کا ساتھ دیا، جانی ساتھ دیا، مالی ساتھ دیا، ہر طرح کا ساتھ دیا، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ یہاں عمران خان کی تصاویر لگی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ڈیرا کافی عرصہ سے پاکستان میں یہ مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے، اور اس ڈیرے پہ مسلم لیگ کے الیکشن جو ہے لڑے جاتے رہے ہیں، اور بلکہ میں تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، یہاں سے ملک ظفر صاحب اسی ڈیرے سے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر پنجاب اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے، اور وہ دور تھا جب نواز شریف کا دور تھا، پھر بعد میں مشرف میں آیا، تو اس دور میں یہ منتخب ہوئے تھے۔ یہ ڈیرا مشکل مسلم لیگ کا ڈیرا تھا، لیکن جب اس ڈیرے کے مالکان نے، اس ڈیرے کے لوگوں نے، ملک حمید صاحب جیسے سمجھدار آدمی نے، سیاسی شعور رکھنے والے نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ لوگ گجرانوالہ کے جلسے میں، چونکہ یہ بھی گجرانوالہ کا یہ علاقہ ہے، جب انہوں نے گجرانوالہ کے علاقے میں پاک فوج پر تنقید کی، آرمی چیف آف آرمی پر اس نے تنقید کی، ISI کے DG پر تنقید کی، پاک فوج کو للکارا، تو ان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور باہر جا کر ملک کی دولت باہر لے گئے ہیں، اور ملک کے لوگ جو ہے روٹی کو ترس رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جس کا یہ سامنا کر رہے ہیں لوگ، یہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں حمید صاحب نے، اور بلکہ ملک ظفر صاحب بھی جو اس ڈیرے کے MP تھے، وہ بھی سمجھ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس جماعت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہاں اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے بینر لگے ہوئے ہیں، اور اس ڈیرے کو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سودرا میں دفتر قرار دیا گیا ہے۔ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں یا ضمنی، تو اس ڈیرے کو مرکزی دفتر کا مقام دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، انہوں نے میرے ساتھ باتیں ہوئیں ان لوگوں کی، حمید صاحب کی، ان لوگوں کی، اور نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ان لوگوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ بلند کیا، بلوچستان کو انڈیا علیحدہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ہمارے دشمن جو ہیں، ہمارے اس وطن کو جو اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر قائد اعظم نے برے صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا کہ ہم اسے اسلام کی ایک قلعہ بنائیں گے، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہندو جو ہے شروع سے سازش کر رہا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے تو یہ کہا تھا کہ یہ چند سال کا مہمان ہے، یہ جلدی ہماری گود میں آ گریں گے، اور لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، تو اب اس نے ان کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان کو ملا کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ اب بلوچستان میں جو نعرہ بلند ہوا ہے، وہ 2 چیزیں چاہتا ہے ہندو، ایک ہماری فوج جو ہماری ویل ڈسپلن ادارہ ہے، بہترین دنیا کی فوج ہے، اور ہم ان اللہ کے فضل سے فوج کے ساتھ ساتھ ہماری دفاعی صلاحیت بھی جو ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے دنیا کے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ نواز شریف کے ساتھ رہے، آپ نے نواز شریف کے لیے بہت سا وقت دیا، 35 سال گزارے، یہاں سے MP منتخب ہوئے، اور اب الیکشن، جب یہاں ضمنی الیکشن ہے، تو آپ مسلم لیگ نون چھوڑ کے PTI میں شامل ہو گئے، عمران خان کو جوائن کر لیا۔ ایسی کیا وجہ ہے نواز شریف کو چھوڑنے کی؟ 35 سال آپ نے گزارے ہیں، 35 سال گزار لیے، تو کیا آپ نواز شریف کا ساتھ نہیں تھے دے سکتے؟ نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کا ساتھ اب تو آپ کو دینا چاہیے تھا جب میاں صاحب مشکل میں ہیں؟ ہم نے اتنا عرصہ دیکھا، اس حویلی کے لوگوں نے، ہم لوگوں نے سب یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ملک کو خوب لوٹا ہے، اور لوٹنے کے بعد یہ خود بھاگ گئے ہیں، بھگوڑے ہو گئے ہیں، اس ملک سے چلے گئے ہیں، اس ملک میں آنا گوارا نہیں کرتے، اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ہم نے دیکھا جب یہ لوٹ رہے ہیں، اور پاکستان کو پھر وہاں بیٹھ کے اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہماری پاک فوج کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کو توڑنے کے لیے انڈیا کے ساتھ جو ہے مل کے اس ملک کے خلاف گناؤنی سازشیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ اجمل کا صاحب جب پکڑا گیا تھا تو یہ بیان ہمارے
اسی نواز شریف کا ریکارڈ پر ہے کہ اس نے خود بتایا تھا یہ پاکستان کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہے. یہاں حالانکہ پاکستان کا کوئی شہری بھی نہیں جانتا تھا یہ کہاں کا رہنے والا ہے. کیا ایک وزیر اعظم جب پاکستان کا ہوتا ہے تو وہ یہ ایک حلف اٹھاتا ہے کہ میرے پاس جو کوئی بات ہوگی وہ ایک سیکرٹ ہوگی, ایک راز ہوگی, اگر میں حکومت سے بھی اتر جاؤں گا تو وہ راز میں سینے میں رکھوں گا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اتر سے ہی وہ پاک فوج پر تنقید کر رہا ہے. اجمل قصاب کا انڈیا کو پتہ بتا رہا ہے. ابھی جب ہم کلبھوشن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو وہاں انڈیا نے یہ ثبوت کے لیے ہمارے وزیر اعظم کا بیان پیش کیا کہ یہ دیکھیں پاکستان کا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ مطلب جو ہے نا پاکستان ہندوستان میں سازشیں کر رہا ہے. وہ تو خود وہاں کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں دیکھ کر ہم لوگوں نے پھر ملک حمید صاحب جو تھے, ہم چونکہ حامد ناصر چٹھا کے ساتھ شروع تھے قیام پاکستان سے, جب اس نے قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی, جب وہ قائد اعظم کے سپاہی تھے تو ہم نے 1947 میں اس کے ساتھ تھے. آج ہم نے ملک حمید صاحب کو بھی قائل کیا, ہم نے اسے بھی اپنے ساتھ, ہم اپنی محنت کے ساتھ اس ڈیرے کے مالک حمید صاحب کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم اب اس ملک میں چوروں اور لٹیروں کو لوگ جان چکے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ اور لوگ بھی ان کے ماضی کے کرتوت دیکھ کر ان کو چھوڑیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک پہ قرضے کا بوجھ چڑھا دیا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران نے ابھی تھوڑے عرصے میں 6-7 ارب روپے کا قرضہ ملک کا واپس کر دیا ہے. وہ ملک کو بنانا چاہتا ہے, وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں, حمید صاحب جیسے سمجھدار لوگ, یہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, اور بھی سمجھدار لوگ آ رہے ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ملک کو لوٹ رہے ہیں, ملک کے اندر انہوں نے کوئی سوائے کرپشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. خدائی قسم یہ بتائیں کہ انہوں نے جتنا پیسہ لوٹا ہے, جتنی دولت لوٹی ہے, ایک ٹریکٹر والا آپ دیکھیں یہاں سے گزر رہا ہو تو اس سے پوچھیں بھائی یہ ٹریکٹر کہاں سے لیا ہے, تو اس کے پاس بھی اس کی رسید ہوگی. ان لوگوں کے پاس تو کوئی رسید ہی نہیں ہے. بھائی کہاں سے پیسہ مانگ گیا؟ کوئی بات ہے اگر ایک چور سے پکڑا جائے تو اسے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کہاں سے مال لیا ہے, اگر اس کا اپنا ہو تو وہ ثبوت پیش کرتے, تمہارا اپنا ہے سیدھے پیش کرو. تو یہ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور ابھی دیکھیں ہماری پاک فوج جو ہے وہ فوج ہے کہ اس نے شاہین 3 کا ابھی میزائل کا تجربہ کیا ہے. وہ صرف انڈیا نہیں بلکہ اسرائیل تک مار کرتا ہے. ہم جو ہے ہمارے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈیرے پہ جہاں 35 سال سے مسلم لیگ نون کی تحتی لگی رہی اور اب یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگ گیا ہے, تو اس کے ہم لوگ بھی خوش ہیں, لوگ سکون محسوس کر رہے ہیں, لوگ سمجھ چکے ہیں, اس لیے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس ڈیرے کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں کر رہے, ملک کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں. یہ انڈیا کے ساتھ مل کر آزاد بلوچستان کے نعرے کبھی لگاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاک فوج خلاف ہے, پاکستان کی فوج بری ہے. بھائی پاکستان کی فوج کے لیے پاکستان کا بچہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. خدا کی قسم اگر انڈیا نے پاکستان پر کبھی حملہ کیا تو پاک فوج کے ساتھ ہمارے جوان بھی جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں بتا دیں گے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے ہندو کی غلامی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. وہ مسلمان ہیں, وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کبھی بتوں کے غلام نہیں ہو سکتے. ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ایک قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم نبی پاک کو ماننے والے ہیں. ہندو جو ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ اسلام کو مانتے ہیں, نہ نبی پاک کو مانتے ہیں. ہم جو ہے مسلمان ہندو کی غلامی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. عمران خان کی قسم اگر پاکستان کی حفاظت کے لیے کبھی وقت آیا تو پاکستان کے مسلمان جو ہے, پاکستان کے جوان جو ہے دریاؤں میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں لڑیں گے, لیکن پاکستان کو ہندو کا کبھی بھی غلام نہیں بننے دیں گے. اور ہمیں عمران خان سے یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. وہ ہمیں جدید دنیا جس دور میں جا رہی ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, وہ چاہتا ہے اس ملک کو اس غربت, مہنگائی اور اس سب سے نکال کر ایک اچھا اور ایک ماڈل اسلامی اسٹیٹ بنائی جائے, اور جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اسی لیے ملک حمید صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس ڈیرے نے 35 سال کی رفاقت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تحریک انصاف کا ساتھ دیا جائے. اس لیے یہاں اب تحریک انصاف کے بینر لگے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے سارے تحریک انصاف ہیں. ملک حمید صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. حالانکہ یہاں ملک ظفر صاحب MP بھی ہوئے تھے, لیکن ملک حمید صاحب نے ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. آج وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھنے والوں کو یہ ہے کہ وہ سمجھے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے,
آج 21ویں صدی ہے، دنیا کہاں سے ہم سے بعد میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے، کہاں چلا گیا، ہم افغانستان ہے، اس کی معیشت کتنی اچھی ہے، ہم کہاں پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، علامہ اقبال کا پاکستان بنانا ہے، اور یہی ویژن جو ہے عمران خان کے ذہن میں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ سمجھدار لوگ جو ہے اس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ ابھی عمران خان نے 6-7 ارب روپے کا ملکی قرضہ بھی واپس کر دیا ہے، 6-7 ارب ڈالر کا قرضہ بھی واپس کر دیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اب میں کہتا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد، یہ ڈیرہ ملک حمید کا زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور سب لوگ مل کر اپنے ملک کو بدلنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے۔